علیکم، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. چوتھی افطار نشریات آپ کی خدمت میں جاری ہے اور سیگمنٹ ہے ضروری معلومات. آپ لوگوں کے میسیجز وغیرہ بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ جناب پسند آ رہی ہے یہ سیگمنٹ، بڑا مزے کا. اس میں کبھی آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب ظاہر ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ذرا لیٹر وے نوٹ کے اوپر ذرا ہنسی مذاق میں امپورٹنٹ بات آپ کی خدمت میں پہنچے. لیکن آج ہنسی مذاق نہیں ہونے والا، آج ایک فیکٹ اور بالکل ہی ریلیٹڈ طریقے سے ہم آپ کو بات بتانے والے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جناب جنت اور دوزخ ہیں، بالکل ہیں، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس کو آپ نہیں جھٹلا سکتے. اچھا، جو نیکوکاروں کے لیے انعام اور بدکاروں کے لیے، گناہگاروں کے لیے عذاب سزا اور ڈر جو ہے، یہ ڈر ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں کئی دفعہ کئی جگہوں پر کیا جا چکا ہے. اچھا، اللہ کے عذاب اور اس کے قہر اور ناراضگی سے ڈریں اور اللہ کو راضی رکھیں، یہ بات کئی دفعہ بتائی گئی ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو جہنم آپ کے لیے تیار ہے، ہمارے ان سب کے لیے تیار ہے جو اللہ جن سے ناراض ہے یا ناراض ہوگا. اور جو لوگ اللہ کو راضی کر لیں گے، جن سے اللہ راضی ہوگا، سمجھ لیں ان کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے. اچھا، یہ جنت اور دوزخ ہے کہاں آخر؟ یہ آپ لوگوں کے من میں بھی کہیں نہ کہیں کئی دفعہ سوال آتا ہوگا، یہ کہاں واقع ہے؟ اور چونکہ قرآن میں دوزخ کا تو یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ زمین پر ہے. پھر یہ کدھر ہے زمین پر؟ اس حوالے سے آج آپ کو بتانے والے ہیں انشاءاللہ کہ جناب کیا معاملات ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہم لوگ تبصرے سننے میں آتے رہتے ہیں کہ جناب کوئی کہتا ہے کہ آسمانوں میں جنت اور دوزخ کے معاملات ہیں، کوئی کہتا ہے کہ زمین میں جنت اور دوزخ کے معاملات زمین کی تاریکیوں کے اندر ہے، کوئی کہتا ہے آسمان کے عرش کے اوپر ہے. بہرحال جنت کے حوالے سے اکثر و بیشتر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ عرش کی بلندیوں کے اوپر ہے، اور یہ ایک فیکٹ ہے اور غیب کا صرف اللہ جانتا. جبکہ دوزخ کا ذکر کہاں ہے؟ یہ قرآن پاک میں خود موجود ہے. پارہ نمبر 30 میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ یہ زمین پر ہے، لیکن اب یہ زمین کس جگہ پر ہے اس کا کہیں پر بھی تذکرہ نہیں ہوا ہوا. قرآن مجید کا ترجمے پارہ نمبر 30 میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ زمین پہ واقع ہے. اب لیکن یہ زمین پہ کس جگہ پہ ہے اس کا کہیں پہ تذکرہ نہیں ہے، کسی کتاب میں یا قرآن میں یا کہیں پر بھی اس بات کا تذکرہ کہیں نہیں ہے کہ یہ کس جگہ پر واقع ہے. اچھا، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ کچھ ایسے معاملات سامنے آئے ہیں جس طریقے سے ہم دجال کا سیگمنٹ شہر میں بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو، اس سے متعلق رومیناٹی، برمودا ٹرائنگل، یہ وہ تشبیہاں دے رہے ہوتے ہیں اسی انداز میں. اب ظاہر ہے غیب کا صرف اللہ جانتا ہے، حقیقت صرف اللہ جانتا ہے، لیکن یہاں پہ بھی 99% ایک جگہ ایسی ہے، کچھ جگہیں اور بھی ایسی ہیں، لیکن ایک مخصوص جگہ جس کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس کو جہنم کا اس زمین پر، دنیاوی زمین کے اوپر جہنم کا دروازہ کہا جاتا ہے، اور اس کو لوگوں نے دیکھا ہے اور لوگ اس کو جہنم کا دروازہ کہتے ہیں. اچھا، یہ جگہ کہاں ہے اور یہ کیسی ہے؟ آپ ذرا غور سے سنیے گا. ایک ہی جگہ ہے اور ایسی جگہ ہے، یہ ہے ترکمانستان کے اندر، if I am saying the word correct. تو ترکمانستان ایک جگہ ہے، اس کے اندر ایک گاؤں کا شہر ہے کراکم میں یہ جگہ نظر آتی ہے. اور یہ جگہ کس ٹائپ کی اور اس کے کیا معاملات ہیں؟ اس جگہ ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک بھڑکنے والی جو ہے نا، اس جگہ پر آگ ہے، ایک کدال سا بنا ہوا ہے، اس کے اندر ایک بھڑکنے والی آگ ہے. برابر میں کوئی ایسی جگہ بھی نہیں، اس کے بارڈرز بنی بھی نہیں ہے، اگر آپ چاہیں گے تو اگر آپ اس میں گر سکتے ہیں فوراً ایزیلی، اس طریقے کی. اچھا، اور آپ چاہیں تو گوگل کے اوپر اس کی امیجز وغیرہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. بہرحال اس جگہ جو ہے وہ بھڑکنے والی آگ اور شعلوں کے بنا کے اوپر جو ہے اس کو جہنم کا دروازہ کہا جاتا ہے. جس انداز کی پکچرز بھی اگر آپ دیکھیں گے تو شاید سب سے پہلا دماغ میں خیال آپ کے بھی یہی آئے گا، بعد میں آپ اور لوگوں کی سنیں گے. تو یکسریت عوام الناس کی یہ کہتی ہے کہ یہ جہنم کا دروازہ ہے. اچھا، جہنم کا دروازہ ترکمانستان کے صوبہ اخل کے گاؤں میں قدرتی جو گیس ہے اس کا ایک میدان ہے. اور یہ میدان جو ہے اصل میں 1971 میں بیسیکلی یہ ٹوٹ کر ایک بڑے گڑھا جس کی میں بات کروں، ایک بڑے گڑھے میں یہ تبدیل ہو گیا تھا. اور جب یہ تبدیل ہو گیا تو یہ گڑھا 20 فٹ گہرا اور 60 میٹر چوڑا ہے. یہ اس کی ہے. اب یہ جگہ اس انداز کی ہے کہ جیسے بڑے فٹ بال کا میدان، آپ یوں سمجھ لیں ایک بڑا فٹ بال کا میدان ہے. ایک مثال ہے، ایک ایگزامپل ہے یہ. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ علاقہ ایک
سیاحتی مقام بھی بن چکا ہے، کیونکہ لوگ آتے ہیں اس آگ کو دیکھنے کے لیے، اس کا نظارہ کرنے کے لیے کیا معاملات ہیں. بہت سارے لوگ سیاحی نظر سے آتے ہیں، بہت سارے لوگ روحانی سیاحتی بن کے آتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ جہنم کا دروازہ ہے، اس نیت سے اس سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں. لیکن یاد رہے اس کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ جہنم دنیا میں ہی ہوگی، زمینی تاریکی میں ہوگی، لیکن اس کا ذکر کہیں نہیں، کسی چیز میں نہیں ہے، نہ کسی نے بتایا کہ کدھر ہوگی، کس جگہ پہ ہوگی، کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. بہرحال لیکن اب جو آگے معاملات ہیں وہ شاید عوام الناس کی بات کو سچ بھی ثابت کرتے، کیونکہ منع بھی تو نہیں کیا نا اسلام نے کہ اس جگہ پہ نہیں بھی ہو سکتی، ایسا بھی تو نہیں کہا. کیونکہ ایسی ایک غیر مرئی ادھر معاملات چل رہے ہیں کہ آپ کو اب سنتے جائیے، اب آپ حیران ہوتے جائیں گے. اتنی بڑی آگ، یہ آگ لگی کیسے اور بجھ کیوں نہیں پائی؟ یہ ہر کوئی سوال جاننا چاہتا ہے، اور اس سوال کے جواب کو جاننے کے لیے ہر بندہ مجھے بےتاب نظر آتا ہے. جناب بات یہ ہے کہ جب 1971 میں جب ترکمانستان سوویت یونین کا حصہ تھا، تو اس وقت سروے پر یہاں جو ہے وہ تیل اور قدرتی گیس کا معلوم ہوا، جس کے بعد سوویت یونین نے اس جگہ کی ڈرلنگ کا کام شروع کیا. جب یہاں پر ڈرلنگ شروع ہو گئی، کام ترقیاتی شروع ہو گئے، ساری چیزیں شروع ہو گئیں، تو اس جگہ کافی زیادہ میتھین گیس بھی کہا جاتا ہے، میتھین گیس برآمد ہوئی. یہ گیس اس قدر خطرناک گیس تھی کہ آس پاس کی دور دراز کی آس پاس کی قریبی آبادی کو بھی یہ متاثر کر سکتی تھی، اور متاثر ہونے کا خدشہ یقیناً تھا. تو ماہرین تھے، ان کی اتفاق رائے یہ ہوئی کہ بھائی ایک کام کرتے ہیں، اس پر آگ لگا دیتے ہیں تاکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ کم ہو جائیں. اب اس وقت آگ لگا دی گئی. آج اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج بھی اسی انداز میں وہ آگ وہاں جل رہی ہے. اس پہ مٹی ڈالی گئی، وہ آگ نہیں بجھی. اس میں پانی ڈالا گیا، وہ آگ نہیں بجھی، بلکہ اس آگ کی شدت میں کہتے ہیں 0.1% کمی واقع نہیں ہوئی. 1% تو بہت دور کی بات، 0.1% بھی کمی واقع نہیں ہوئی، اور یہ نہیں بجھ سکی، اور یہ آج تک اسی انداز میں قائم ہے، اور نہ ہی کسی صورت میں کسی بھی انداز میں یہ آگ میں ہلکی سی بھی کمی محسوس ہوئی ہے. اب دو بات، عوام الناس ایک اتفاق رائے جنت عرش کی بلندیوں پر ذکر نہیں، لیکن ہاں دوزخ کا ذکر زمین پر کدھر ہے اس کا ذکر نہیں. لیکن کیا یہ جو جگہ یہ دوزخ کا دروازہ ہے جو عوام الناس کہتی ہے، اس سے منع فرمایا ہمارے اسلام نے؟ نہیں، منع بھی نہیں فرمایا. اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ وہ آگ مسلسل چلے ہی جا رہی ہے. ایسی آگ جو تب سے لے کے آج تک جاری و ساری ہی ہے، بلکہ کمی تک نہیں آئی، اور روکنے کی کوشش کرنے کے باوجود نہ تو کمی آئی نہ وہ آگ رکی. میں جب کہہ رہا ہوں کہ کمی نہیں آئی تو رکے گی کہاں وہ. یہ تھا آج کا ضروری معلومات کے اندر ایک واقعہ. باقی آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ وہ علم ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں.